وہ سارے غائب ہو گئے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم خدا پہ یقین کرتے ہیں، جب خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. تو وہ ایک واقعہ ایک ایسا تھا، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا اس وقت ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم. یہ بالکل سچ ہے جی کہ اسی طرح ایک دفعہ میں او ایم ٹیم کی ایک ٹیم کو لے کے گیا 4 سدہ. تو میرے ساتھ 6 لڑکوں کا ایک گروپ تھا، جن میں آج تقریباً 6 کے 6 ہی خدمت میں ہیں، جن میں پاسٹر ایمینول بشیر ہے، وہ ان دنوں میں ملیشیا میں ہیں اور ایز اے مشنری خدا کا کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر بلوا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس گاڑی کا نام تھا AJK، بلو رنگ کی گاڑی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو. بعد میں وہ آپ کا ایک دوست تھا، اس نے خرید لی. تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اس گاڑی کو گھیریں اور اس کو جلا دیں اور ان لڑکوں کو جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو بھی مار دیا جائے. تو میرے ساتھی لڑکے جتنے تھے ان کو بھوک لگی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جی ہم تو کچھ کھانا چاہتے ہیں. تو وہاں پر ناشپاتیوں کا ایک باغ تھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم ادھر سے پتہ کرتے ہیں اگر کچھ مل جائے. تو اتنی دیر میں وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے اس گاڑی کو گھیر لیا. تو مجھے کہنے لگے ان کے اپنے لہجے میں، پہاڑی لہجے میں مجھے کہنے لگے کہ آپ کو وہ پتہ، تم نے ادھر دیکھا کہ وہ AJK نمبر کی گاڑی ہے بلو کلر کی، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اسی گاڑی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں اتنا حیران تھا کہ خدا کتنا عجیب خدا ہے. آنکھیں بند کر دی انہوں نے. اور جب وہ نکل گئے تو میں نے کہا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دیکھو. میں نے نہیں ان کو کہا کہ یہی گاڑی ہے. تو جب وہ چلے گئے تو دوسرے لڑکے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے خدا ویسے دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب کوئی موقع بن جاتا ہے ایک دم سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جس سے ہم اس کے عظمت کو، اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں، اور جو میں بتاؤں کہ وہ ٹیم جب میں نے شروع کی تو دن ہمارا کام اس طرح بڑھتا گیا. کیونکہ جب اس طرح کے، جیسے آپ نے بتایا ہے، جب اس طرح کے تجربے زندگی میں آتے ہیں تو یہ تجربے ہمیں مضبوط کرتے ہیں. بھائی نعیم کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ بھی گلوری ٹی وی پہ پریچ کرتے رہے ہیں، بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں. تو وہ میرے چرچ کی ایک کنونشن تھی، وہاں پہ میں نے ان کو بلایا ہوا تھا، وہ آئے. تو وہاں پر ایک کسی کی بس تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور اس کا جو آئل ٹینکر ہے یہ خراب ہو گیا. تو اگر یہ ٹھیک ہوتی تو چلو، اب رات دیر ہوگی تو میں آپ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا تھا جہاں جہاں آپ نے جانا. تو میں نے بھائی نے ان کو کہا کہ اب کیا کریں، اتنے لوگ ہیں تو ان کو لے کے جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی جی آؤ دعا کریں. تو بھائی نعیم نے اس گاڑی پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اور انہوں نے ان لوگوں کو، جتنے اس وقت شام کی میٹنگ میں تھے، ان لوگوں کو کہا چلو آؤ ہم آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچاتے ہیں. اور اب اسی جگہ پہ ایک زیتون چرچ، اس چرچ کا نام ہم نے رکھا زیتون چرچ. وہ چرچ اب ڈیولپ ہو گیا اور اس چرچ سے آگے پھر چھوٹے چھوٹے چرچ شروع ہو گئے. تو یہ جو تجربے ہوتے ہیں اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمارے اندر دلیری پیدا ہوتی ہے. اور اس دلیری کا یہ ثبوت ہے کہ لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں. یہ جو شفا لے کے، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کی ٹانگیں، ایک عورت کی ٹانگیں، اگر کوئی کسی کا کوئی اور کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تو کم سے کم وہ گھر میں بیٹھا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بعد میں پھر دوبارہ چوریاں کرے گا، پھر وہی کرے گا. تو اگر اسی حالت میں اگر اس کا دل بدل جائے، خدا اس کے دل کو نیا بنا دے، اس کا ذہن نیا بن جائے، وہ بڑی شفا ہے. بجائے اس کے کہ جسمانی شفا کے لیے تو بہت لوگ بھاگتے ہیں، چاہتے ہیں. یسوع کے پیچھے لوگ روٹیاں کھانے کے لیے آتے تھے، شفا کے لیے آتے تھے، اس پر الزام لگانے کے لیے آتے تھے، اور کچھ تھے جو حقیقت میں اس کی بات کو سننا چاہتے. تو اس لیے جو حقیقت میں اس کے پیروکار ہیں، اگر ہم وہ بن جائیں تو پھر باعث برکت ہوتا ہے. آپ نے مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہے، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس واقعے کو سنیں. میں بڑا متاثر تھا اس واقعے سے. جب آپ کی گاڑی کا وہ ٹائر ہٹ جاتا، وہ ختم ہو گیا تھا، وہ مجھے واقعہ سنائے اور بہن بھائیوں کو بھی سنائے. وہ یہ تھا کہ جب ہم اسی واقعہ کا ایک کڑی ہے کہ ہم 4 سدہ سے، کیونکہ پہلے ہم گئے ٹوپی، سوابی، اور پھر 4 سدہ، اور پھر منگورا اور منسیرا سائڈ پہ.
تو وہ اور نوشہرہ میں اس ایریا سے ہم خدمت کرتے رہے. تو ایمینول بشیر جو ان دنوں میں ملیشیا میں ہیں وہ گاڑی چلا رہے تھے. تو پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کا جو آئل ٹینکر ہے وہ کیا ہو گیا, اس کو بریک آئل کی تو بالکل کپی ختم ہو گئی, پھٹ گئی یا ٹوٹ گئی. تو ہمارا جو مین اسٹیشن تھا وہ جیلم تھا. تو جیلم میں جب ہم واپس آئے تو اس وقت وہ ٹیم میں اس کا نام تھا نک لائٹ فٹ. تو وہ مکینک بھی تھا اور مشنری بھی تھا. جیسے ہم نے گاڑی کھڑی کی تو اس نے اس کا بونٹ کھولا اور دیکھا تو ایک دم سے اس نے کہا, خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس فرشتے کے لیے جو سارے راستے میں اس گاڑی کی بریکیں میں رہتا ہے. اس کی بریکیں فیل تھی اور بریک آئل نہیں تھا. تو اسٹیفن آپ جانتے ہیں اسٹیفن نذیر وہ بھی تھا ادھر. تو ایک دم سے کہنے لگے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ کہ جب خدا کی بلاہٹ سے ہم بلائے جاتے ہیں اور اس پر آتے ہیں تو خدا یہ جو معجزے کے لیے ہم اگر شور کریں, خدا مند ایک معجزہ کر دے. ایک معجزہ کیوں, وہ تو معجزوں کا خدا ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ تیری مرضی ہے کہ یہ معجزہ ہو جائے. جب اس کی مرضی ہے تو وہ پانی کو مے بنا دیتا ہے, وہ 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے, وہ جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے, یہ تو کچھ نہیں. اس کے لیے تو سب بڑے ڈاکٹر ہیں. لیکن سب سے پہلے میرے عزیزو یہ بات ہے کہ ہم مسیح کو جان جائیں کہ وہی ایک ایسا خدا ہے, وہ ایسا مالک ہے. کیونکہ ان دنوں میں لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی خبر ملے, لیکن اچھی خبر کے لیے کبھی بھی کسی نے فکر نہیں کیا. آپ دیکھیں اچھی خبر پرانے نامے میں جب پڑھتے ہیں تو داؤد کو جب بری خبر دی گئی ساؤل کے بارے میں اور اس کے بیٹے کے بارے میں تو اس کا کیا رویہ تھا, اس نے خبر دینے والے کو مار دیا. آج بھی ہم جو ہے ہم خوشی سے جو بری خبریں دینے والے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اور سب سے مہنگی اس دنیا میں اس وقت سب سے مہنگی خبر جو ہے وہ بیڈ نیوز ہے. کیونکہ ہم سب سے پہلے اخبار خریدتے ہیں, وہاں سے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہوا, کیا برا ہوا, کیا بم بلاسٹنگ ہوئی, کیا وہ ہو گیا, کیا ہو گیا, اور اس کے بعد سٹریس لے لیتے ہیں. پہلے تو اخبار پہ پیسے خرچ کیے, پھر اب نیند نہیں آتی, الکوہل لیتے ہیں یا کوئی نیند کی گولی لیتے ہیں, پھر وہ نئی نیند نہیں آتی, گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, بیوی کو مارنا, بچوں کو مارنا, بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ناراض ہونا, پھر آگے پاکستان انڈیا میں اپنے رشتہ داروں کی فکریں. تو یہ کیوں ملی؟ کیونکہ ہم نے وہ بیڈ نیوز لے لی, اب اس کا ریئیکشن ہے. اور گڈ نیوز جو ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا, اور جتنے بھی گڈ نیوز دینے والے ہیں ان کے خلاف ہمیشہ لوگ رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ گلوری ٹی وی ہے, کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم گلوری ٹی وی کو محفوظ کر لیں. یہ ایک ایسا چینل ہے جہاں سے ہمیشہ گڈ نیوز ملتی ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گلوری ٹی وی جو ہے یہ صرف ایک سسٹر پیم یا بردر سرفراز کی بات نہیں ہے, اصل میں اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے, خدا اس کو سنبھال رہا ہے. جب ابراہیم نے اچھی خبر خدا سے لی اور اس پر عمل کرنا شروع کیا, لوگوں نے چاہا کہ ہم ابراہیم کو مار دیں. اس کے بعد جب داؤد کی بات ہوئی تو ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو مار دیا جائے کیونکہ وہ ایک اچھی خبر دینے والا تھا. خدا نے کہا یہ میرے دل کے مطابق مل گیا. موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے وعدے کے مطابق آ گیا, اور فرعون چاہتا تھا کہ اس کو مار دیا جائے, اور اس کے بعد اس کی ماں نے اس کو محفوظ کیا, اس کی بہن نے محفوظ کیا, اس کے بھائیوں نے محفوظ کیا. اور پھر اس کے بعد آگے جب چلتے ہیں تو آپ سارا سلسلہ دیکھیں تو مسیح خداوند کی بات. اس کے بیچ میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو وہ بری خبر پسند کرنے والے اور سچی خبر کے دینے والے کا کیا جنگ رہی ہے. تو آخر پہ مسیح جب پیدا ہوا تو مسیح کو ختم کرنے کے لیے کتنے مسیح پہ 37 اٹیک ہوئے کہ وہ اس کو وقت سے پہلے ختم کر دیا جائے, نجات کا سلسلہ نہ شروع ہو. اور آج جتنے پاسٹر صاحبان ہیں ان کے خلاف بھی جو کئی طرح کے منصوبے باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ اچھی خبر لوگوں تک نہ پہنچے. ہم بری خبر خریدنے کے لیے, بری خبر سننے کے لیے اچھا ٹی وی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن ٹھیک ہو, تاکہ بری خبر سننے میں کوئی دقت نہ ہو. لیکن جو اچھی خبر دیتا ہے اس کے لیے ہم